الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ حدیث نمبر 14 غالیوں کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ حدیث نمبر 14 یہ روایت بھی معتبر اور صحیح السند روایت ہے اور اس کو کشی نے اپنے رجال میں ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کی حدیث نمبر یہ 531 بنتی ہے۔ اس حدیث کو نقل کیا ہشام بن سالم نے امام صادق علیہ السلام سے، اور غالیوں کا تذکرہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو امام علیہ السلام نے غالیوں کا تذکرہ فرما کے تقسیم کی۔ غالیوں میں بعض ایسے افراد ہیں جو غلوف تو کرتے ہیں، نعوذ باللہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ یا رب یا خالق مالک رازق ماننا شروع کر دیتے ہیں، لہذا اس کی شدت سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نفی کی ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلوف تو کرتے ہیں لیکن حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں کے اندر نہیں پھیلاتے، لیکن بعض ایسے غالی اور پست ترین افراد ہوتے ہیں کہ جو من گڑت حدیثیں بھی ایجاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے پورے سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری حدیثیں جو کہ گھڑ گھڑ کے ائمہ علیہم السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور جعلی اور اپنے خود ساختہ کتابوں کے نام ایجاد کر کے کتاب کے حوالے لکھے گئے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح سند روایت آپ ملاحظہ کریں، ہشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ وذکر الغلات، امام صادق علیہ السلام نے غالیوں کا ذکر فرمایا، فقال، اور یہ فرمایا، ان فیہم من یکذب، ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑتے رہتے ہیں، حتی ان الشیطان لا یحتاج الی کذبہ، یہاں تک کہ شیطان ان کے اس جھوٹ کا محتاج ہے، یعنی شیطان کے لیے بھی یہ کام کرنا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایسے غالیوں کو تلاش کرتا ہے کہ غالی امام علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں ایجاد کریں اور گھڑیں اور گھڑ کے امام کی طرف منسوب کر دیں اور پھر شیعوں میں پھیلا کے انہیں گمراہ کرنے کی ناکام کوششیں کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔